اکثر لوگ عصر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز عصر پڑھنے کا صحیح مکمل طریقہ کیا ہے؟ 80% لوگ نہیں جانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے نماز عصر غلط پڑھتے ہیں ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور وہ کبھی غربت کی دلدل سے نہیں نکل پاتے۔ آئیے جانتے ہیں نماز عصر کا مکمل طریقہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ نماز عصر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 80% لوگ عصر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو عصر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس عصر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی عصر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے عصر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی آرام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے علی، اے فاطمہ، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جانیں اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ تعالی چاہے گا ہمیں جگہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہاں سے لوٹ گئے، لیکن دل میں محبت کے ساتھ نصیحت چھوڑ گئے۔ جاتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحابہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ غصے میں بھی شفقت اور نرمی جھلکتی تھی۔ ان کی زبان پر کوئی سخت بات نہیں آتی تھی بلکہ انداز ہی نصیحت کا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ الفاظ ایسی محبت کے ساتھ پہنچے کہ وہ زندگی بھر کے لیے سبق بن گئے۔ اگلی صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تو ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی گونج باقی تھی اور وہ بار بار کہتے رہے، واقع انسان جھگڑالو ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا پیارا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کبھی عصر کی نماز میں سستی نہیں کی۔ یہ واقعی ہمیں بتاتا ہے کہ عصر کی نماز کے لیے بیداری کتنی اہم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی اور محبت سے اپنے اہل بیت کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آؤ تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک ایسا منظر تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز عصر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو عصر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو
دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اثر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اثر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ آذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال عصر کے وقت آذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پرنور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں عصر کے لیے نہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کی بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی عصر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز عصر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ عصر اور فجر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو عصر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں نماز عصر کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ عصر کی نماز 4 رکعت فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں میں 4 رکعت فرض نماز عصر کی اللہ کے لیے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ پہلے رکعت میں ثنا سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے کریں۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھ کر قاعدہ یعنی التحیات پڑھیں، پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، آخر میں قاعدہ میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اگر آپ اس طریقے سے نماز عصر ادا کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہم سب کی جائز خواہش پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔